بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر زیر زبر پیش، ہر مد اور جزم محفوظ ہے، اور یہ تقدس اس قدر ہے کہ اگر کوئی امام مسجد حرام یا مسجد نبوی میں قرآن غلط پڑھے تو لقمہ دے کر ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے، اور وہ امام اس درستگی کا پابند ہے۔ محترم سامعین، دراصل میں نے ایک غیر مقلد کی تقریر سنی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو قرآن کریم ہی غلط پڑھ رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس تقریر کے سننے والے حاضرین اور مجمع میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس غیر مقلد مولوی صاحب کو لقمہ دیتا۔ کیا اس تقریر کا تقدس نماز سے بھی زیادہ تھا؟ نیز یہ سی ڈی ریکارڈ کرنے والے اور اس کو عام کرنے والے بھی اس غلطی کو درست نہ کر سکے، اور یہ سیڈیاں ایک عرصہ سے سنی جا رہی ہیں۔ کیا کسی غیر مقلد نے اس کی تحقیق نہ کی اور موصوف مقرر کو مطلع نہ کیا کہ آپ فلاں تقریر میں قرآن کریم غلط پڑھ رہے ہیں؟ اس کی اصلاح کر کے پھر ان سیڈیوں کو عام کریں۔ محترم سامعین، ایک غلطی جب عام ہو جاتی ہے تو وہ ایک نہیں رہتی بلکہ وہ ہزاروں لاکھوں غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ رہتی دنیا تک جو بھی ان غلطیوں کو سیڈیوں میں سنے گا وہ غلط سنے گا۔ جو شخص نیٹ کی سائٹ پر اس غلطی کو سنے گا وہ غلط سنے گا۔ غرض تحقیق اور ریسرچ کا نعرہ لگانے والے کسی غیر مقلد کو آج تک یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ ان آیات کو قرآن میں دیکھ کر ان غلطیوں کی نشاندہی کرے یا ان کی اصلاح کر دے۔ الحمدللہ یہ شرف ایک سنی حنفی کو ملا کہ اس نے ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی۔ اب میں ان غیر مقلدوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان غلطیوں کو اپنی سیڈیوں اور نیٹ کی سائٹوں میں درست کر کے دوبارہ لاؤڈ کریں۔ میں غیر مقلدین کے سامنے کہ سامعین و مداحین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے غیر مقلدوں کو مجبور کریں کہ وہ ان غلطیوں کو درست کریں اور آپ قرآن کریم کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں، ورنہ تم سب مجرم شمار کیے جائے گئے جو کہ تم نے جان بوجھ کر ان غلطیوں کو باقی رہنے دیا۔ اب ایک کلپ سنیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان جو ہے یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہے۔ محترم سامعین، اس انڈین غیر مقلد مولوی معراج نے جو آیت گھڑی ہے یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم پر اس کا بہتان ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ یہ بہروپیہ معراج کس جرت سے آیتیں گھڑتا ہے اور لوگوں پر رعب جمانے کی کوشش کرتا ہے کہ مختلف موضوعات پر اسے قرآنی آیتیں یاد ہیں۔ میں یہاں پر غیر مقلد مزاج خطیب کی حقیقت واقعہ بیان کرنے مناسب سمجھوں گا کہ وہ اپنی تقریر میں مختلف کتابوں کا نام لے کر ان کا جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتاتا کہ یہاں لکھا ہے۔ لوگ بڑے متاثر ہوتے کہ اس کی بڑی تحقیق ہے، اس نے تقریر کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے اور اس کا حافظہ ہی بہت قوی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ اس کے ایک بے تکلف دوست نے اس سے پوچھا کہ یار تیرے مبلغ علم کا تو مجھے پتا ہے کہ تو کتنے پانی میں ہے، مجھے سچ بتا کہ اتنے حوالے تو کیسے یاد کر لیتا ہے؟ اس خطیب نے اپنے بے تکلف دوست کو جواب دیا، یار جو کتاب ذہن میں آئے اس کی جلد نمبر اور صفحہ نمبر یوں ہی بتا دیتا ہوں، جس سے لوگوں پر رعب پڑ جاتا ہے، اور ان سامعین نے گھر جا کر کون سے ان حوالوں کو چیک کرنا ہے۔ محترم سامعین، یہ خطیب تو عام کتابوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا، لیکن انڈیا کا یہ غیر مقلد خطیب معراج تو قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، اور اس کا یہ طریقہ واردات غیر مقلدین کی سطح تک کی کامیاب ہے، جو کہ علمی صورتحال بتا رہی ہے کہ کسی غیر مقلد سامع نے آج تک مولوی معراج کی پڑھی ہوئی اور گڑی ہوئی ان آیات کو گھر میں جا کر چیک نہیں کیا۔ محترم سامعین، اب ہم میدان میں آگے ہیں۔ ہم تحفظ قرآن اور تقدس قرآن کے حوالے سے اس مولوی کا تعاقب کریں گے اور امت کو بتائیں گے کہ اس غیر مقلد مولوی نے فلاں جگہ پر قرآن کریم کے ساتھ گھوٹالہ کیا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے غیر مقلدین حضرات بھی اس صورتحال کو سنجیدگی سے لیں گے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میدان میں آئیں گے اور اپنی سابقہ کوتاہیوں کا کفارہ ادا کریں گے، اور اس غیر مقلد انڈین مولوی معراج کی
تمام سابقہ سیڑھیوں کو ضائع کر دیں گے تاکہ ان تحریفات کے خاتمے میں مدد ملے۔ محترم سامعین، 5 جولائی سن 2004 کو میں ایک پروگرام ہوا جس میں ہندوستان کے معراج غیر مقلد نے جبہ اور رومال اوڑھ کر فضیلت الشیخ کا روپ دھارا اور بحروپیہ بن کر جو تقریر کی اس کا عنوان تھا فضائل قرآن۔ محترم سامعین، یہ قیامت کی ایک نشانی نہیں کہ جو معراج مقلد قرآن کریم کو دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ فضائل قرآن پر تقریر کرے گا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کرے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کرے، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کرے، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری